ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل أجبوا جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين
من أحق الناس بولدهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے جو اس پوری دنیا کا تنے تنہا پالنے والا خریدار دانے والا سچانے والا ہے اس پوری دنیا کو بسانے والا ہے جس نے ہم اور آپ تمام لوگوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد نوحی تباہ و برباد مجبور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری اور آپ کی رشد ہدایت کے لیے نبیوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری کیا. لاکھوں کروڑوں درود ہو ان تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا جن کے ذریعے قرآن پاک کی بابرکت باتیں ہم اور آپ تک پہنچی جن کے ذریعے اسلام جیسا بابرکت دین ہم اور آپ تک پہنچا. محترم سامعین حاضرین جمعہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کے تحت کشائی کرنا چاہتا ہوں. میرا موضوع بیان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. نانی والدین کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہونا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے ہمیں ان کی باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے والدین سے حسن سلوک کی شدید تاکید کی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور ہم اولاد پر آپ اولاد پر والدین کا کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے نہ کہ کسی اور کے حق کو بیان کیا. لیکن ایسا کیوں میرے بھائیوں نہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے حق کو بیان کیوں کیا اپنے حق کے بعد اپنے حق کے ساتھ کیوں بیان کیا ہمارے بھائیوں کا حق کیوں نہیں بیان کیا ہمارے بہنوں کا حق کیوں نہیں بیان کیا ہمارے بہنوں کا حق کیوں نہیں بیان کیا فلاں بندے کا حق بیان کیوں نہیں کیا کیونکہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے اگر پورا مقدم حق ہے سب سے اونچا حق ہے تو ہمارے اور آپ کے والدین کا ہے نہ کہ کسی بھائی کا نہ کسی چچے کا ہے نہ بہنوں کا نہ بہن کا ہے بلکہ ہماری والدین کا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے اور حقوق العباد میں باقی تمام حقوق العباد پر ترجیح دی ہے. یہاں بھی اسی طرح ہے کیونکہ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہوتے ہیں. حقوق دو طریقے میں ہوتے ہیں پہلا حقوق اللہ دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ یعنی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں غلطیاں کی جائیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خطائیں کی جائیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں گناہیں کی جائیں. لیکن حقوق العباد وہ گناہ ہے جیسے فلاں بندے کو ہم نے کسی چیز کی تکلیف دی فلاں بندے نے اگر ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کیا ہے تو کل قیامت میں اللہ رب العالمین کہے گا اس بندے سے یہ بندے میں نے تجھے فلاں چیز سے تکلیف پہنچائی تھی تو آج اس سے اپنا بدلہ لے لے. میرے بھائیوں اگر وہ بندہ ہمیں اور آپ کو معاف دل سے نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر حقوق اللہ میں کوئی غلطیاں بھی ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن آج نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آج گناہ بے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں آج نہ جانے کہاں عیاشیاں کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کے بجائے اس کے سامنے گڑگڑانے کے بجائے اس کے سامنے راتوں کی نماز پڑھ کے توبہ کرنے کے بجائے آج فلاں چوراہے پر جا کر عیاشیاں کر رہے ہیں فلاں جگہوں پر جا کر چھیڑخانیاں کر رہے ہیں فلاں جگہوں پر جا کر فلاں بیٹی کو چھیڑتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری مائیں ہماری بھی بہنیں ہیں ہمارے چچا کی اولادیں ہیں کل ہماری ابا نکاح ہوگا تو ہماری بھی لڑکیاں ہوں گی. نعوذ باللہ ہم اپنی لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اپنی بہنوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کہ کل ہماری بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. آج ہم اور آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں آج اپنے والدین کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں بلکہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ انہیں سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. کبیرہ یعنی بڑا گناہ قرار دیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں والدین کے متعلق کس قدر حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے.
قرآن مجید میں والدین سے حسن سلوک کا حکم. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو دوست نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو ساتھی نہ بناؤ. مزاروں پہ جا کر سجدے نہ کرو، مزاروں کے سامنے جا کر اپنے سر کو نہ ٹیکو، اپنے پیشانی کو نہ جھکاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں اور اس کی اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں، اپنے ماتھے کو ٹیکیں، نہ کہ مزاروں پر جا کر ماتھے ٹیکیں. ان مزاروں پہ ہم اور آپ جا کر اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو رکوع سجود کرتے ہیں. نعوذ باللہ ان کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوتی ہے، ان کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوتی ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کئی جگہوں پر آپ گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی قسم وہ نہ جانے کتنے کتنے دن تک ناپاک رہتے ہیں، وہ پاک صاف رہتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں گھر میں میرے بیٹا بیمار ہے، فلاں بیٹا میرے اتنے دنوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اور آپ بابا کو ولی کو پوچھتے ہیں، بابا اور ولی کو پوچھتے ہیں جو پاک کو صاف نہیں ہوتے ہیں، جو نہ جانے کتنے کتنے مہینوں تک نہاتے تک نہیں ہیں، نہ جانے کتنے سال تک ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ابھی انہیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے. آج ان کے سامنے اپنی ہم احسانیت دیکھ رہے ہیں. آج ہم اور اپنے آپ کو نبی کا امتی بتلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہم یہی بندے ہیں، یہی نبی کے امتی ہیں. اس نبی کے بارے میں ہم اور آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ کیوں نبی اتنا مہربان، اس نبی کے جیسا کوئی آسمائی کا لال نہیں جنا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی جنے گا. وہی ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہیں. اللہ رب العالمین کی قسم جتنے نبی آئے سب کا یہ حکم تھا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دو. لیکن نعوذ باللہ ساری قومیں تباہ و برباد ہو گئی، صرف یہ آخری قوم باقی رہ گئی ہے. نعوذ باللہ یہ بھی قوم انہیں قوموں کی طرح گھٹیا ہوتی جا رہی ہے. ابراہیم کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، نوح کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، لوط کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، صرف یہ ایک آخری قوم باقی رہ گئی ہے. لیکن یہ بھی قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ ہر خطبہ مسنونہ میں کہا جاتا ہے کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز گمراہی ہے. ہم اور آپ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ہم اور آپ نئی نئی چیزیں شروعات کر رہے ہیں، فلاں فلاں چیزیں پتہ نہیں کیا کیا منا رہے ہیں، ہم فلاں فلاں چیزیں منا رہے ہیں جو ہم اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے یہ منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ 11 شادیاں کرنی جائز ہے. نہیں میرے بھائی لوگ، 11 شادیاں کرنی جائز نہیں ہے، صرف 4 شادیاں کر سکتے ہو. اس کے بھی شرائط ہیں، ہمیں اور آپ کو ان شرائط کو نقش قدم پر چلتے ہوئے ان شرائط کو قبول کرنا ہوگا، ان شرطوں کو پورا کرنا ہوگا. اگر آپ 4 شادیاں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی 4 بیویوں کے ساتھ مکمل جتنا آپ ایک بیوی کو ٹائم دیتے ہو اتنا دوسری کو، یعنی 4 کی 4 کو برابر مکمل ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہوگا. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو ٹیکے. اور پھر کیا کہا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اپنے سلوک کرو، اور والدین سے سلوک کرو. اس ساتھ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے صرف اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا ہے اور ان سے بہتر سلوک کرنا. لیکن آج کون ایسا مائی کا لال ہے جو یہ کہتے میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سلوک کرتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. نعوذ باللہ آج آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک گھر میں 7 افراد موجود ہیں، لیکن ماں آواز لگاتی ہے اے میرے بیٹے ذرا ایک گلاس پانی لے آ، مجھے بہت دیر کی پیاس لگی ہے. لیکن اس گھر میں 7 افراد موجود ہوتے ہیں. بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی اس کے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے، لیکن اخیر میں اس کی ماں کو جا کر خود پانی لینا پڑتا ہے. آج اس ماں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں جس ماں نے ہمیں اپنے مادر شتم میں 9 مہینے رکھا، اپنے نمکوخ میں 9 مہینے رکھا، ہمارے لیے نہ جانے کون کون سی تکلیفیں سہی ہیں. آج ہم اس ماں کو کون سے الفاظ سے پکار رہے ہیں، اے بڑھیا اے بڑھا پکار رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے ہمارے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں کی ہیں، ہمارے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. اور جب پراپرٹی کی بات آتی ہے، دھن دولت کی بات آتی ہے، گاڑی بلڈنگ کی بات آتی ہے، ہم اور آپ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے باپ دادا ہمارے ماں ہیں.
ہم یہ زینہ تان کر کہتے ہیں، لیکن جب خدمت کرنے کی باری آ جاتی ہے، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب ان کا دلیل ذات چھوڑ دیتا ہے تو انہیں لاٹھی کی سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بلکہ ہم ان کے کندھے کا سہارا نہیں بن لیتے ہیں۔ ہم اور آپ ہیں کہ ان کے کندھے کا سہارا بننے کے بجائے ان کو لاٹیاں تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑھیا میرے گھر سے نکل جا، اے بڑھوا میرے گھر سے نکل جا۔ آج ہم اور آپ ان کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں یہ گھر انہیں کا ہے، انہیں کے دم پر یہ گھر کھڑا ہوا ہے، انہیں کی وجہ سے آج میں اس لائق ہوا ہوں۔ آج فلاں بندہ کہہ رہا ہے اے بڑھوا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، لیکن وہ باپ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے اور میں نے تیرے لیے بہت سی مشکلیں جھیلی ہیں۔ 2 برس تک ایک ماں اسے دودھ پلاتی ہے، دودھ کی شکل میں خون پلاتی ہے، اسے اس خون کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کا باپ دھوپوں میں جا کر پسینے بہاتا ہے، اس کے لیے فلاں جگہوں پر جا کر گالیاں سنتا ہے، 4 جگہوں پر دھکے مکے کھا کر آتا ہے، لیکن آج اس باپ کے گھر میں کوئی قدر نہیں ہے۔ آج بیٹا اس کو نہیں مانتا ہے۔ اگر بیوی نے کہہ دیا کہ میں آپ کے باپ کو نہیں پال سکتی ہے تو فلاں بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل ہی اپنے باپ کو فلاں جگہ پر چھوڑاؤں گا۔ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، کوئی اس دنیا میں رہا نہیں ہے میرے بھائیو، نہ اس میں کوئی چیز ہر کوئی چیز بنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی کچھ بناتا ہے تو کچھ لے کر جاتا نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی انسان کچھ لے کر جانے والا نہیں ہے میرے بھائیو۔ کئی لوگ ہوں گے ہم اور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے، ان کے پاس گاڑی بنگلہ بلڈنگ فلاں چیزیں ہیں، ان کے پاس نہ جانے کون سی چیزیں ہیں، لیکن وہ کچھ لے کر نہیں گئے میرے بھائیو، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے میرے بھائیو۔ ان کے ساتھ صرف 3 چیزیں جائیں گی، ان کا عمل جائے گا اور علم جائے گا اور صدقہ جاریہ جائے گا میرے بھائیو، اور کوئی چیزیں نہیں جائیں گی میرے بھائیو۔ اور جنازے کے پیچھے 2 چیزیں جاتی ہیں اور ان میں سے ایک چیز واپس چلی جاتی ہے۔ جنازے کے پیچھے بھیڑ چلی، کئی لوگ جاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے اور ایک کا اس کا عمل جاتا ہے، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، باقی سارے لوگ چلے جاتے ہیں میرے بھائیو۔ ایک باپ جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح تو اس کا باپ یہ آواز دیتا اے میرے لختے جگر مجھے بچا، اے میرے لختے جگر تو کہاں ہے، اے میرے لختے جگر مجھے تجھے گلے سے لگانا ہے، لیکن ہم اور آپ اس باپ کی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں کیونکہ اس کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ لیکن جب آج انتقال کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو فلاں جگہوں پر اتنی بھیڑیں لگ جاتی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی کی بارات آئی ہو، ایسا لگ رہا ہے فلاں بندے کے گھر کوئی فنکشن کیا جا رہا ہو، فلاں بندے کے گھر کوئی پارٹی کی جا رہی ہو، بلکہ یہ ہمت دینے کے بجائے حوصلہ دینے کے بجائے وہاں پر کہا جا رہا ہے بہت ٹھیک ہوا، بلکہ ان کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کو قبر تک لے جائے اور کم کے آپ 3 دن تک کم منا سکتے ہیں، لیکن ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک کم منانے کا حق ہے میرے بھائیو۔ وہ لوگ منا سکتی ہے لیکن ہم انسانوں کو 3 دن سے زیادہ کم نہیں منا سکتے ہیں۔ ایک صاحب ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے اہم والدین کا ہے اور حقوق العباد میں سب سے مقدم اور اونچا والدین کا ہے، اونچا والدین کا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں ان کے حق کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کر رکھا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین ایک انسان مخاطب نہیں ہو رہا ہے، ایک انسان مخاطب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی، پوری معاشرے، پوری دنیا سے مخاطب ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کر رکھا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں اس کے ذات کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین سے بہتر سلوک کرنا۔ ساتھ اللہ رب العالمین نے محرمات قادر کے فرمایا ہے اور ان میں سے سب سے پہلے شرک کو حرام قرار کر دیا ہے اور اس کے بعد والدین کو اپنے سلوک کا حق دے کر ان کی نافرمانی کرنے انہیں اذیت پہنچانے کو بھی حرام کر دیا ہے۔ آپ حضرات اور ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
اللہ وبالوالدین احسانا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، تم میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے پیشانے کو نہیں ٹوکو گے، دیکھو گے تم میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرو گے اور اپنے والدین سے بہتر سلوک کرو گے۔ پھر کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف سے مراد اگر ہمارے والدین نے ہمیں ایک گلاس پانی لانے کے لیے کہہ دیا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے فلاں دوست نے ہمیں بلایا ہے، یہ میرے بھائی لوف ہے، یہ بھی اعلی حلقے درجے کی گستاخی ہے، لیکن یہ بھی ہم اور آپ کے لیے جائز ہے میرے بھائیوں۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا تُعْرِضْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے گداری کے ساتھ جھک کر رہو، اور ان کے ساتھ جھک کر رہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان کے پھر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے ہمیں دعا کیا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ لیکن نعوذ باللہ آج یہ دعا کرنے کے بجائے آج فلاں بندے کی زبان سے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی ہے، ہم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ فلاں بندہ ایسا کوئی ایک بندہ یہ بتلا دے، آج جمعہ کا دن ہے، نعوذ باللہ ایک بندہ یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ اپنی ماں کو ایک بار محبت کے نظریے سے دیکھ لیا جائے۔ اگر محبت کے نظریے سے جمعہ کے دن ایک بار دیکھ لیا جاتا ہے، دیکھ لیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے ایک حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، لیکن آج ایسا بندہ نہیں مل رہا ہے، پورے معاشرے میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں لیکن اگر فلاں بیٹی کو چھیڑ کھاڑی کرنی ہوگی، فلاں بیٹی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہوگا، فلاں جگہ پر چوراہوں پر جانا ہوگا، عیاشیاں کرنی ہوگی تو محبت ظاہر ہو جائے گی، لیکن اپنی ماں کے لیے محبت نہیں ظاہر ہو رہی ہے۔ آج اور آپ ایسے ہو چکے ہیں، ہم اور آپ ٹوٹے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اے اللہ رب العالمین میرے والدین کو 5 وقت نمازی بنا، اے اللہ رب العالمین میرے والدین کو صحت مند بنا۔ ہم اور آپ ایسے ٹوٹے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں عربی پڑھنی آئے گی تبھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اور اپنے ٹوٹے الفاظ میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں دعا کرنے کے بجائے دعا کرنے کے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے دعا کر دی تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اگر ماں کی یہاں سے نکلتے تھے اللہ رب العالمین کو یہاں پہنچتی ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر میں اللہ رب اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت آمین۔ اے بار الہی ہم میں سے مسلمان بھائی بیمار حال ہیں اس بھائی کو عطا فرما آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی کسی کا قرض دار ہو اس کے قرض کا کوئی ذریعہ عطا فرما دے آمین، اور ہم میں سے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کے پسند کو عطا فرما دے آمین۔ اللہ رب العالمین ہم سے پہلے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ سے قبر مفتون ہو چکے ہیں، ان کے قبروں سے عذاب ڈال کر ان کے قبروں میں نور بھر دے آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔